کبھی بھی ہمیں کسی نے اعتماد نہیں لیا، کبھی بھی اسمبلی میں اس کے لیے ان کیمرہ بریفنگ نہیں رکھا گیا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم ایک روایت قائم کریں گے، بلوچستان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اوپن ہوگا اور تمام لوگوں کو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے وسائل کا کہاں پہ ان کے لیے کیا کیا رکھا ہے۔ جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ریکودک فائنل اسٹیج پہ ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریکودک ایک اہم بلوچستان کا اثاثہ ہے اور گیٹ وے ہے پوری دنیا کے لیے، انویسٹروں کے لیے۔ 10 سال 12 سال سے وہ بند پڑا ہوا تھا، انٹرنیشنل کورٹس پہ گئے، وہاں پہ کیس ہار گئے۔ جب کیونکہ 3 سال میں گورنمنٹ میں نہیں تھا تو وہاں میں گیا تو وہ سائننگ پوزیشن میں تھا کہ بھی آئیں اور سائن کریں۔ میں نے کہا تو میں تو کل آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریکودک میں ہے کیا ہے اور ہمارے لیے کیا ہے۔ بقول ان کا انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے بلوچستان کے لیے بہت بڑا ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلے بلوچستان میں 25% شیئر تھا جو کہ 2% رائلٹی تھا۔ ہم نے بلوچستان میں وہ شیئرز بلوچستان پیسہ خرچ کرے گا تو وہ خرچ نکال کے، خرچ بھی وہ کمپنی کرے گا، خرچ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو نکال کے باقی جو پیسے بچیں گے وہ بلوچستان کو ملیں گے۔ ہم نے 10% فری آف کاسٹ، جس میں بلوچستان کا کوئی رننگ ایکسپینڈیچر نہیں ہے، ہم نے بلوچستان کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ میں نے کہا بہت سو کائنڈ، آپ نے بہت بڑا وہ کیا، جس پراپرٹی کے ہم مالک ہیں آپ ہم پہ احسان کر کے کہ ہمیں آپ بہت بڑا چیز دے رہے ہیں۔ لیکن وہ کہ ہماری کچھ کمی بیشیوں کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل کورٹ تک گیا ہے، لیکن یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہاں پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا شیئر کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ڈائریکٹ ہی، میں نے کہا جو 25% پہلے ہم اس چیز کے لیے رو رہے تھے کہ ہم اس چیز کے لیے کہ جو ایگریمنٹ ہوا وہ ایگریمنٹ خراب ہے۔ آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایگریمنٹ سائن کرنا ہے اور پروجیکٹ کو نہیں چلانا ہے تو آئیں میں دستخط کر لیتا ہوں، اگر پروجیکٹ چلانا ہے تو پھر حق اور صحیح حصے والی بات کرو، پھر میں آپ کے ساتھ تیار ہوں۔ سو قائم انہوں نے، میں نے جب بھی کہا کہ مجھے ڈائریکٹ 25% وداؤٹ اینی ایکسپینڈیچر مجھے چاہیے، رائلٹی کے 5% CSR کے مد میں اور BRA کے بھی، ہم بلوچستان کا کوئی ٹیکس معاف نہیں کریں گے، یہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کریں تب جا کے ہم، اور نیا ایگریمنٹ ہوگا اس میں ہم، یہ ہماری شرطیں نہیں ہوں گے، اس میں ہم نئے اپنے ڈیمانڈ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ 100 اسکوائر کلومیٹر ہے، اس پہ یہ بات ہوگی جو کہ آلریڈی آپ لوگوں نے فیصلہ کر چکے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اثاثے باہر ملکوں میں بک رہے ہیں، نیلام ہو رہے ہیں، تو ہم اس چیز کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن نئے ایگریمنٹ میں ہم 25% والی ہماری کہانی نہیں، کیونکہ بلوچستان کا اگر ہم سائل وسائل کا دفاع نہیں کریں، میرے خیال میں ہم بلوچستان کے فرزند ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جو مجھے کہا کہ پہلے جو لوگ تھے انہوں نے 10% کو خوشی سے قبول کیا، میں نے کہا وہ ان کی اپنی مرضی ہو، میں غریب گھرانے کا ہوں، مجھے اس طبقے سے نکل کے آیا ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ لوگ مجھے 400 سال بعد بھی گالیاں دیں کہ بلوچستان کی وسائل کو بیچ کے آئے ہیں۔ مجھے 25%، اس نے کہا نہیں 10% کے بجائے 15 20 آپ 25 ڈائریکٹ پہ لے جا رہے ہیں اور رائلٹی ملا کے آپ 40% پہ آپ کا شیئر بنتا ہے۔ تو سو کائنڈ فیڈرل گورنمنٹ کے پرائم منسٹر صاحب کا، شوکت ترین صاحب کا اور وہ ادارے جو اس میں کام کر رہے تھے، اور اس کیونکہ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ 11 ارب ڈالر کا جو پلنٹی لگا ہوا تھا، نہ بلوچستان کی بس کی بات تھا، نہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ کیپیسٹی میں تھا، تو انہوں نے
بات چیت کے ذریعے اس چیز میں تمام آرمی کے لوگ، آرمی چیف سب انوالو ہو گئے کہ اس مسئلے کو حل کریں. تو سو کین 10% ہمیں فری ملے اور 15% جو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو میں نے کہا کہ آپ خرید کے ہمیں دے دیں اور ایکسپینڈیچر بھی آپ کریں گے، رننگ ایکسپینڈیچر بھی ہمارا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ انہوں نے اس بات کو مانا اور بلوچستان کے لیے بہت بڑا اور اچھا فیصلہ ہوا. میں اپنی گورنمنٹ کو اور کیبنٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اختیار دیا. میں اس بات کو آگے لے گیا اور یہ ایک تاریخی فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں سیاسی باتیں ہر ایک کو حق ہے. ہم کہتے ہیں 100% بھی ہمارا ہونا چاہیے، 200% بھی ہمارا ہونا چاہیے. اگر کوئی کمپنی آتا ہے $10 ارب، میرے خیال پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹ ہے جو کہ بلوچستان میں لگنے جا رہا ہے. یہ مطلب پاکستان میں کبھی بھی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں آیا. یہ بھی بلوچستان کی وجہ سے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اتنا بڑا. اور ریکودیک آگے چل کے دنیا کا سب سے بڑا گولڈ اور مائنز کا وہ مائنز ہے اور یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ اور الحمدللہ اتنا بیرک گولڈ کمپنی جو ہے اس کا پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا اور بلوچستان آنا یہ ایک بات بہت بڑی بات ہے. اور یہ ہمارے لیے کیونکہ اس کے آنے سے پورے دنیا کی نظریں بلوچستان کی طرف ہوں گی اور انشاءاللہ اگر ہم بلوچستان کی وسائل کا صحیح حصے بلوچستان کے عوام کی لیے لیں اور یہ پروجیکٹوں کو چلنے دیں، ان کو سیاست کی نظر نہیں کریں. اور جب انویسٹر آئیں گے تو بلوچستان ترقی کرے گا. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. میں اپنے تمام دوستوں کا اس فورم کے توسط سے تمام لیڈرشپ کا میں ایک بات بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بلوچستان کے فیصلے ہوں اس کو ہم بند کمروں میں کے بجائے اوپن فورم میں اپنے جتنے دانشور ہیں، جتنے ہمارے ایکسپرٹس ہیں، ان کے رائے لیں اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کو ضرور ان کے سامنے رکھیں، ان کو بتا دیں کہ یہ مسئلے ہیں اور یہ ہمارے لیے اچیومنٹ ہوئی ہیں. تو میرے خیال بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی ایسے سینسیٹیو پروجیکٹ کو ان کیمرہ لوگوں نے کہا ان کیمرہ کیوں؟ بلوچستان کے جو تمام لوگوں نے اپنے 65 منتخب نمائندے اسمبلی میں بھیجے. اس کا مطلب پورا بلوچستان کو ہم نے بریفنگ دیا کہ یہ سچویشن تھا، یہ پوزیشن ہے، اس پوزیشن میں ہم نے یہاں سے یہاں تک گئے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں اسمبلی کے تمام ممبران کا. انہوں نے کہا کہ واقعی آپ نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بلوچستان کے لیے جو شیئر لیا یہ تاریخی ہے، کوئی نہیں کر سکتا. شیئر تو ہم ہر وقت لیتے ہیں لیکن بند کمروں میں سائن کرتے ہیں اور اگلے کو پتہ نہیں چلا. جیسے سی پیک بھی ہے، پی پی ایل بھی ہے، سیندک ہے، یہ جو چائنا اور کوریڈور ہے. کبھی بھی ہمیں کسی نے اعتماد نہیں لیا، کبھی بھی اسمبلی میں اس کے لیے ان کیمرہ بریفنگ نہیں رکھا گیا. آئندہ انشاءاللہ ہم ایک روایت قائم کریں گے، بلوچستان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اوپن ہوگا اور تمام لوگوں کو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے وسائل کا کہاں پہ ان کے لیے کیا کیا رکھا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جس طرح آپ لوگوں کے کہا کہ سست رویے کی وجہ سے فائلیں نہیں آتی، چیف سیکرٹری صاحب تمام لوگوں کو کہیں فائلیں جلدی بھیجیں. انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 2 دن ملے ہیں یا 100 دن، اس پہ ہم بلوچستان کے لیے جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی اللہ مالک ہے اس صوبے کا، وہ اگر ہماری نیتیں صحیح ہیں اللہ تعالی ہمیں اچھے نمائندے دیں گے، اچھے افسر دیں گے جو بلوچستان کی خدمت کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان، بلوچستان. تھینک یو.